ہم اسے کنٹینیو کریں گے. وہ اس پوری تصویر کے بجائے بچے کا صرف ناظرہ پڑھنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بچے کے جو ہے نا مخارج صحیح ہو جائیں, الفاظ صحیح ہو جائیں. لیکن اگر وہ ناظرے کا استاد بچے کی پوری زندگی کو دیکھے کہ یار میں نے ناظرے کے ذریعے سے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, قرآن کی ریڈنگ اسکل کے ذریعے سے اس چھوٹا سا جو بچہ ہے 4 سال کا 5 سال کا, اس کے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ دین کی محبت, دین کی کے ساتھ ایک تعلق. اب آپ مجھے بتائیں اس کا ناظرہ پڑھانے کا انداز کیسا ہوگا؟ کیونکہ اب وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اس بچے کی 50-60 سال کی زندگی کو دیکھ رہا ہے. اس کے بجائے اگر اس ناظرے کے استاد کا تعلق صرف اس پر ہے کہ میں اس کے مخارج صحیح کروا دوں, یہ محنت کر کے نہیں آیا, یہ اس بچے کے ساتھ بات کیوں کر رہا ہے, اگر وہ سختی والا رویہ رکھے گا تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ بچے کا ساری زندگی عالم کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں تصور کیا بیٹھ جائے گا کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں. اور جب وہ اسکول جائے گا اور اس کو وہاں پر کیا ملے گی؟ محبت ملے گی یا وہ ملے گی, تو اس کو لگے گا کہ یار یہ تو اچھے لوگ ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, جب بھی آپ پڑھائیں درس نظامی کے طالب علم کو یا لیکچر دیں اپنے نمازی کو, تو آپ اس کی پوری زندگی کو مد نظر رکھیں. مثال کے طور پر آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ میری اس بات کو سننے کے بعد اس نے گھر جانا ہے, کیا میری اس بات کا اثر اس کی بیوی پر کیا پڑے گا, میری اس بات کا اثر اس کے بچوں پر کیا پڑے گا, میری اس بات کا اثر اس کی کام کرنے والی جگہ پر کیا پڑے گا, میری اس بات کا اثر اس کا اپنے کولیگز کے ساتھ, کام کرنے والوں کے ساتھ کیا پڑے گا, میری اس بات کا اثر اس کے جو انڈر کام کرنے والے ہیں, اس کے نیچے جو کام کریں ان پر کیا پڑے گا. اب آپ کا کیا کہہ رہا ہے, آپ کا دماغ کمیونیکیشن یعنی کہ بات چیت کرتے ہوئے بڑی تصویر دیکھ رہا ہے. اب آپ نے وہاں پر جب بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایسی تعلیمات دی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرو, صلہ رحمی کرو, حسن سلوک کرو, ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو, ان کو وہی پہناؤ جو تم خود پہناتے ہو. اب آپ نے AWC کے کسی ڈائریکٹر کو یہ بات اگر سمجھا دی, سکھا دی, بلکہ میں یہ کہتا ہوں صرف بتا نہیں دی, ٹھیک ہے, بلکہ کیا کی, سمجھا بھی نہیں دی, اگلا لیول کیا ہے, سکھا دی. آپ مجھے بتائیں اگر ایک ڈائریکٹر کے نیچے 200 لوگ کام کرتے ہیں تو اس کا رویہ وہ چاہے نہ چاہے آپ پسند انداز ہوئے یا نہیں ہوئے ایز اے عالم کے, حالانکہ ادارہ کہاں پر ہے, آپ کی مسجد کہاں پر ہے, لیکن آپ کا اثر وہاں تک. تو عالم کا اثر ہر سوسائٹی کے کارنر پر چلا جاتا ہے. صرف اس نے کیا چیز کرنی ہے, کیا کرنی ہے, بڑی تصویر دیکھنی ہے کہ میں نے جو ہے وہ کیا امپیکٹ, کیا اثر انگیزی میں نے کرنی ہے. اور بڑی تصویر میں ہم نے کیا بات کی, ہم نے مثال لی تھی, مثال کے طور پر 52 جمعے کے خطبے آپ 30 سال تک پڑھاتے ہیں, یہ ٹوٹل کتنے بن گئے, 1500 جمعے کے خطبے, ٹھیک ہے. ان 1500 جمعے کے خطبے کے موضوعات کیا تھے اور اس کو کتنے ہزار لوگوں نے یا کتنے لاکھ لوگوں نے سنا. اگر ایک جمعے کا خطبہ 1000 لوگ سنتے ہیں تو آپ اس کا دیکھیں اثر کہاں جا رہا ہے, آپ کے مرنے تک آپ کے لیے آخرت میں کتنا بڑا ایک بن چکا. یہ پوری تصویر ہے, یہ کیا ہے, بڑی تصویر ہے. ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی جب ہم صرف جمعے کے خطبے کے بارے میں سوچتے ہیں, یار آدھے گھنٹے کا جمعہ ہی ہے نا, لوگ کون سا سننے آتے ہیں, بس صبح اٹھے اس ٹائم کوئی فیس بک پہ خبر سنی, کوئی کرنٹ نہاد لگے جا کے خطبہ دے دی. اس کے بجائے جب آپ بڑی تصویر دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں گے, جو ہم نے اپنے ساتھ علماء کو کروایا کہ 52 کے جمعوں کے خطبوں کے سارے ٹاپکس لکھیں جی, آج 2024 کے جمعوں کے موضوعات لکھیں اپنی ڈائری پر. اس سال 2024 میں نے 52 کے جمعے کے خطبے کے موضوعات میرے کیا ہوں گے, جو میرا جنوری کے موضوعات ہیں ان کا فروری سے کیا تعلق ہوگا, فروری کا مارچ, اپریل, مئی, جولائی, اور میں اس کے بعد سال بعد اپنے نمازیوں میں کیا جوہری تبدیلی, علمی تبدیلی, یہ میں کیا چاہ رہا ہوں, یہ مجھے نظر آنا چاہیے آج بیٹھ کے. اگر جنوری میں یہ تصویر نہیں دیکھ سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دماغ دور کی تصویریں نہیں بنا سکتا. آپ میں سے کون کون قرآن پڑھاتا ہے, قرآن کا درس دیتے ہیں ریگولر, یا قرآن پڑھاتے ہیں, کون کون پڑھاتے ہیں؟ دیکھیں تقریباً جن کی 70-80%. قرآن کی سب سے خاص بات کیا ہے, بہت سی خاص باتیں ہیں, میں جس طرف اشارہ دینا چاہ رہا ہوں. قرآن میں انسان کی قوت تخیل کو کیسے ایڈریس کیا گیا ہے, ادھر بات سمجھیے گا. قرآن نے انسان کی قوت تخیل جو ہے اس کو کیسے مضبوط کیا ہے, کیا طریقہ کار اپنا ہے, غور و فکر اور کائنات کا تذکرہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, قرآن اصل میں کس کو ایڈریس کرتا ہے, دماغ کو, اور دوسرا دل کو, ٹھیک ہے. کہیں وہ دل کو جا کے سٹرائک کرتا ہے, ہٹ کرتا ہے,
اور کہیں پہ جا کے وہ دماغ کو. دماغ کی بہت سی قوتیں ہیں جس میں ایک قوت کون سی ہے؟ تخیل کی. قرآن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن آپ کے دماغ کو آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سلیمان علیہ السلام، یہ پورا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک سفر کروا رہا ہے. کیا کروا رہا ہے؟ ذہنی سفر. اس کو میں کیا کہتا ہوں؟ کیا کون سا سفر ہے یہ؟ ذہنی سفر. پھر یک دم اگلی آیت میں یا اگلی صورت میں یا اگلے ہی صفحے پر کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو جنت، دوزخ اس طرف لے جاتا ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذہن، یعنی کہ انسان کی پیدائش سے لے کے انسان کی انجام تک آپ کو سفر کروا رہا ہے. ایک آیت آئے گی. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی قوت تخیل کیا ہو رہی ہے؟ مضبوط ہو رہی ہے. قرآن یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کی جو 60 سال کی زندگی ہے اس میں بھی آپ ذہنی سفر کیا کریں؟ طے کریں. مثال کے طور پر میری ابھی عمر ہے 44 سال، بلکہ 45 ہونے والی ہے، اسی سال ہو جائے گی. 44.5 سال میری عمر ہے. میرا ذہین شخص وہ ہوگا کہ جو میں 45 سال کی عمر میں ادھر ہوں اور میں یہاں سے دیکھ سکوں کہ جب میری 75 سال عمر ہو تو میں کیا کر چکا ہوں گا. اور یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ میں 75 سال کی عمر میں 5 کلومیٹر واک کر سکتا ہوں. یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے. میرا جو صحت کا ویژن ہے، میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ میں 10,000 علماء پہ اس حوالے سے یہ ان کی تربیت کر، یہ لکھا ہوا، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اتنے اسکالر تیار کر چکا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ میں اپنے ذہن کو کیا کروا رہا ہوں؟ 30 سال کا سفر، پھر 20 سال کا سفر، پھر 10 سال کا سفر، پھر 5 سال کا سفر. پھر دوسری صلاحیت کیا ہونی چاہیے کہ میں جب 44-45 سال میں کھڑا ہوں تو میں یوں مڑ کے دیکھوں تو مجھے اپنی پیدائش سے لے کے ابھی تک سب کچھ نظر آ رہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہے قوت تخیل کہ یار اچھا میں پیدا ہوا کینٹ میں ہوا، اچھا میں نے میٹرک کیا، پھر میں نے حفظ کیا، پھر میں نے تصوف میں گزارا وقت، پھر میں درس اسلامی میں گیا، پھر میں اسلامی یونیورسٹی میں گیا، اچھا پھر یہ ہوا، پھر میں نے تنظیم اسلامی میں کچھ سال گزارے، میں نے دورہ تجربہ قرآن کروایا، اچھا پھر میں جو ہے ٹریننگ میں چلا گیا، پھر میں نے مختلف جگہوں پہ جا کے یہ لیکچر دی. اب یہ کیا ہے؟ 3 سے 4 منٹ میں یا 1 سیکنڈ کے لمحے میں میری ذہن میں یہ پوری تصویر ہے. اب جب بھی میں یہاں کوئی بات کروں تو وہ اب یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی سفر ہے. یہ وہ بڑی تصویر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب یہ بڑی تصویر دیکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آج کے دن میں تکلیف اٹھانا، صبر کرنا، شکر کرنا، برداشت کرنا، محنت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ بڑی تصویر نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو موٹر سائیکل پہ آنا مشکل لگے گا، آپ کو صبح اٹھ کے کہیں جانا مشکل لگے گا، آپ کو لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے، نمازیوں کے ساتھ تعلقات بنانے یہ مشکل لگیں گے، آپ کو لوگوں پہ خرچ کرنا مشکل لگے گا. مفتی تاج الدین صاحب آج میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے نمازیوں پہ 1 لاکھ روپیہ قرض لے کے اگلے 1 سال میں خرچ کریں، ان کی دعوتیں کریں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں. اللہ آپ کو 10 لاکھ دے گا گارنٹی ہے. ہم اپنے لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے تعلق بنانے کے لیے. تعلق نہیں ہوگا تو تبلیغ فائدہ نہیں دیتی، تعلق نہیں ہوگا تو تعلیم فائدہ نہیں دیتی، تعلق نہیں ہوگا تو تربیت نہیں ہوگی. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سے 40 سال کی عمر تک بھی یہ سارے کام کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا؟ بیٹھتے تھے، کوئی چیز آئی ہے 99% چانس یہ ہوتے تھے کہ اس شام تک سب کچھ کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا. تو یہ تعلق، یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ہے موبائل کا چارجر کے ساتھ اور چارجر کا بجلی کے ساتھ جوڑ جانا. اور تعلق کے لیے چہرے پہ مسکراہٹ، تعلق کے لیے اپنے نظریات کے خلاف سننے کی صلاحیت. مطلب ہمیں دینی فیلڈ میں کافی عرصہ ہو گیا یا ٹریننگ کی فیلڈ میں، واللہ آپ میری مرضی کے خلاف، میں نے مفتی تاج الدین صاحب میں یہ بات دیکھی، آپ مفتی تاج الدین صاحب کی مرضی کے خلاف بات کر رہے ہو، 100% خلاف، آپ کو ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ محسوس نہیں کر پائیں گے کہ مفتی تاج الدین صاحب نے اصل میں کیا ہے اس کے بارے میں. سن لیں گے بھلے ٹھیک ہے. او بھائی جو بندہ یہ نہیں کر سکتا وہ بڑا کام کہاں کر سکتا ہے؟ اگر بندہ تھوڑا سا میرے نظریات کے خلاف بات اور میں سیکھ پا ہو جاؤں، اس کا مطلب ہے میرا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں کون سی تصویر دیکھ رہا ہوں، اس بڑی تصویر کے اندر صرف چھوٹی تصویر، اور انا اسی وجہ سے ہوتی ہے
جو لوگ بڑی تصویر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے اندر اتنی انا نہیں ہوتی. جو جتنی چھوٹی تصویر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر جس شخص کے سامنے 2 ارب مسلمان ہوں، یا جس شخص کے ذہن کے سامنے 7 ارب کی دنیا ہو، وہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اپنی انرجی لگائے گا؟ وہ کہے گا یار یہ 5 ارب مسلمان غیر مسلم بیٹھے ہیں اور میں ادھر کس بات پہ لڑ رہا ہوں، یا یہ جو 2 ارب مسلمان ہیں، یا 2 ارب بھی چھوڑیں، ہم دنیا میں سب زیادہ مذہبی لوگ ہیں، مطلب ہم باقی دنیا کی نسبت زیادہ مذہبی لوگ ہیں. ہم صرف ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ 10 کروڑ بالغ لوگ ہیں. ووٹ بینک کتنا ہوگا مفتی صاحب؟ 12 کروڑ ہے نا، اتنا. اگر 12 کروڑ لوگ بالغ ہیں پاکستان میں، 12 کروڑ لوگوں کو عربی آتی ہے، بنیادی عربی، قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نماز کا ترجمہ آتا ہے، تو پھر ہم کن بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کن ٹارگٹس کو لے کے چل رہے ہیں؟ ہمارا تو کام اتنا باقی ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی تصویر. اور پھر بڑی تصویر کے لیے اپنے تعلقات پہ محنت